अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि मुल्क को चलाने का पुराना तरीका अब छोड़ना होगा। माजी में गलत फैसले जिस किसी ने भी किए उसका एहतसाब होना चाहिए। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। बिलावल हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड न होने का गिला भी ज़बान पर ले। जो पुराना तरीका है इस मुल्क का चलाने का वो छोड़ा जाए। हम अपने शहरियों के साथ, अपने रियासत के साथ इंसाफ करें। और जो लोग इस गलत फैसले में इन्वॉल्व थे, अगर वो सियासतदान तो पाकिस्तान के अवाम उनसे एहतसाब करेंगे। अगर वो किसी और इदारा में तो वो इदारा आप उन लोगों का एहतसाब करो। जिस सीसी का मैं जिक्र करता आ रहा हूँ, उसी सीसी में 90 दिन का तो अपनी जगह, लेकिन जहाँ तक डेट का ऐलान का इख्तियार वो इलेक्शन कमीशन के पास है और इलेक्शन कमीशन ही डेट ऐलान करते हैं। ये बताइए कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए क्लियर है, क्योंकि जो इमरान खान है वो जेल के अंदर है और मियां नवाज शरीफ कोर्ट से बाहर है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, किसी एक के लिए तो है, और यही मेरा एतराज है। मौजूदा निगरान बंदोबस्ती निज़ाम में गैर जानिबदारी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को आज वफाकी वज़ीर बना दिया गया। इससे पहले शहबाज शरीफ के इंतहाई करीबी समझे जाने वाले अहद चीमा निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर तैनात हैं। पीपल्स पार्टी का यह भी शिकवा है कि एहतसाब के नाम पर सिंध में उनके कारकुनों को निशाना बनाया जा रहा है। सूबे के 40 अफसरान को तब्दील कर दिया गया। इसके बरक्स उनकी रिवायती हरीफ जमात की तरफ अमन ही अमन है। हसन मुर्तज़ा ने इस हवाले से आज लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और नाम लिए बगैर कहा कि इंतखाबात के नाम पर एक मखसूस जमात की चीखें निकल रही हैं। ये जमात फ्रंट मैन बनने की माहिर है। दूसरी तरफ लंदन में नून लीग का अहम इजलास हुआ जिसमें अब नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से 21 अक्टूबर की डेट दी जा रही है। इस पर भी हम बात करेंगे। हबीब साहब, बिलावल भुट्टो जो कह रहे हैं कि माजी में जो गलत फैसले किए गए, एहतसाब, खास तौर पर उन्होंने ये बात की कि सियासतदानों का एहतसाब अवाम को करने दिया जाए और इदारे से मुतालिका जिस भी शख्स का एहतसाब है वो उस इदारे को करना चाहिए। ये मुतालबा कितना जायज़ है? उसूली तौर पर तो ये बात ठीक है कि सियासतदानों का एहतसाब अवाम ही करते हैं, लेकिन सियासतदानों के एहतसाब के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो उनकी खालिसतन कारकर्दगी से मुतल्लिक है कि अगर एक सियासतदान ने कहा कि मैं मईशत में बेहतरी लेके आऊँगा या मैं तालीमी निज़ाम को मुनासिब बनाऊँगा या मैं कुछ और करूँगा और वो नहीं कर पाया, तो ये हिस्सा उसकी कारकर्दगी से मुतल्लिक है। लेकिन कोई ऐसा सियासतदान जो बैठा हुआ हो और उसने फेक अकाउंट्स बनाए हुए हों, उनमें से पैसों की ट्रांजैक्शन कर रहा हो, वो लोगों को, अपने मनपसंद लोगों को ठेके दे रहा हो, वो अपने फ्रंटमैन सिस्टम के अंदर ला रहा हो, उनके वो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज कर रहा हो, तो वाइट कॉलर क्राइम में मुलव्विस हो, तो फिर उसका एहतसाब किसी और तरीके से होगा। ये नहीं हो सकता एहतसाब अवाम तो नहीं करेंगे। फिर अवाम तो नहीं करेंगे। फिर तो ये होगा कि आपका कोई एहतसाब का इदारा उस पर करेगा। और जहां तक सरकारी मुलाजमीन का ताल्लुक है, खा वो किसी भी शोबे के हों, तो उनके अंदर एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। मैं आपको अर्ज करूं कि हमारा जो सिविल सर्विसेज से मुतल्लिका जो जितने भी कवानीन हैं उनके अंदर एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। फौज के अंदर आर्मी एक्ट के तहत एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। इसी तरह सियासतदानों के लिए, सियासतदानों ने चूँकि वो असम्बली में बैठते हैं तो उन्होंने अपने एहतसाब का निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। यानी अगर आप सियासतदान हैं और किसी तरीके से असम्बली में पहुँच गए हैं तो आपके ऊपर 50 करोड़ से नीचे आपके लिए सब कुछ शीरे मादर की तरह हलाल है। कोई आपसे पूछ परतीत नहीं होगी, कोई आपसे पूछेगा नहीं। बिल्कुल ऐसा आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल शफाफ चश्मे से आने वाला जो आपका काला पैसा है वो शफाफ चश्मे से निकले हुए पानी की तरह आपके ऊपर हलाल हो जाएगा। तो ये तो सियासतदानों ने कर लिया है अपने लिए, तो कानूनी तौर पर तो अब उन्हें नहीं पूछ सकते अनलेस ये कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो नैब की तरमीम है उन्हें अनडू ना कर दे। अब जहां तक और ये सारा कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं जो सिंध में हम देख रहे हैं कि एक अमल शुरू हुआ है फाइलें खुलने का, एहतसाब का, शायद इसी कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे हैं। देखिए, ये उनके लिए परेशानी का बायस है और कई सियासतदानों के लिए परेशानी का बायस है। उसकी वजह यह है कि नैब के अंदर जो हालिया तब्दीलियां आई हैं, मिसाल के तौर पे उनके प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस्तीफ़ा दे दिया है, इसी तरह उनके डिप्टी चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दे दिया है, और अब आगे जिन लोगों के बारे में टिप ऑफ किया जा रहा है कि वो लोग आएंगे या जिस बैकग्राउंड के लोग वहाँ पे आएंगे,
تو وہ سیاستدانوں پر تھوڑی سی آپ یوں کہیے کہ سیاستدانوں کی مشقیں کسی جائیں گی، اس کا امکان پیدا ہو رہا سختیاں آنے ہے. والی. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک امکان یہ بھی ہے نا کہ جو نیب کی ترامیم ہوئی تھیں جو اسمبلی نے، گزشتہ اسمبلی میں، جس میں خود بلاول بھٹو زرداری صاحب تشریف فرما تھے اور ان کے والد بزرگوار بھی تھے، اور جناب شہباز شریف صاحب اس کے وزیر اعظم قائد ایوان تھے، تو اس اسمبلی نے اپنے لیے جو سہولیات پیدا کی ہیں، جس طرح سیاستدانوں کو ابھی جو کچھ میں عرض کر رہا تھا کہ سیاستدانوں کے اوپر ہر قسم کا مال حلال قرار دے دیا گیا ہے، تو اس کے بعد تو ظاہر ہے پھر اگر یہ انڈو ہو جاتا ہے تو وہ اسمبلی جب یہ سب کچھ کر رہی تھی تو حضرت موجود تھے وہاں پہ، تو اب اگر وہ انڈو ہو جاتا ہے تو پھر تو مشکلات ہیں، سب کے لیے مشکلات ہیں. تو ایکچولی ان مشکلات کی طرف اشارہ ہے. عین ممکن ہے اگر تھوڑا سا اس طرف حالات چل پڑے جس کی انڈیکیشنز آج کی تاریخ میں آ رہی ہیں، تو تھوڑے دن بعد آپ کو مسلم لیگ نون بھی یہی راگ الاپتی اچھا حبیب صاحب، پتہ نہیں کیسی قسمت ہے ہمارے ملک کی یا پتہ نہیں عوام کی یا پھر سیاستدانوں کی قسمت کہوں کہ جب بھی انتخابات کا زمانہ آتا ہے تو ہر کوئی لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کرتا ہے اور ہر کوئی یہی گلہ کرتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہی گلہ کر رہے ہیں کہ ایک جماعت کے لیے تو ہے لیول پلینگ فیلڈ، بالکل ہمارے لیے اس میں نہیں ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں وہ چاہتی ہے، جس طرح چاہتی ہے، فیلڈ کو لیول بھی کر لیتی ہے. اچھا، وہ تو یہاں تک ہے. یہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت پھر بھی نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے، کسی بھی طرح حکمران جماعت سے کم نہیں ہے. اچھا، آپ اس وقت جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعظم کے، اب تو نگران گورنمنٹ میں بھی ان کے لوگ شامل ہو رہے ہیں. پرنسپل سیکرٹری جو ہیں وزیر اعظم کے وہ کون ہیں؟ وہ جناب شہباز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے، توقیر شاہ صاحب، وہ اس وقت بھی اور ان کے بڑے پسندیدہ آفسر رہے. اور ان کا اور توقیر شاہ صاحب کا، شہباز شریف کا اور توقیر شاہ صاحب کا جو تعلق ہے وہ بڑا گہرا ہے. حتیٰ کہ ایک مشکل وقت میں توقیر شاہ صاحب کو جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو باقاعدہ طور پر انہیں ایک سسٹم کے تحت ملک سے باہر بھیجا گیا تھا. تو اب پھر اس کے بعد احد چیمہ صاحب کی ہمدردیاں اور مخالفتیں ظاہر و باہر ہیں. احد چیمہ صاحب، شہباز، وہ خود ان کے بارے میں یہ باتیں منسوب ہیں کہ جب وہ جیل میں تھے تو ان کے اوپر دباؤ یہ تھا کہ شہباز شریف کے بارے میں آپ کوئی چیزیں فراہم کریں کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے. تو گویا احد چیمہ صاحب بھی ہر لحاظ سے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ تھی اس کا حصہ تھے. اور اب فواد حسن فواد صاحب جناب نواز شریف صاحب کے اتنے کلوز تھے کہ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ایک وقت میں ان کے داماد کو یعنی کیپٹن صفدر صاحب کو باقاعدہ اسمبلی میں فواد صاحب کے خلاف آواز اٹھانا پڑی. وہ اتنے قریب تھے. اچھا، تو آج پھر فواد حسن فواد صاحب، اور پھر دوسری بات یہ کہ فواد حسن فواد صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب مل کے ایک نیم سیاسی سی تنظیم بھی بنانے کی کوشش کر رہے تھے. اس میں فواد صاحب ٹی وی کے انٹرویوز میں خود بیٹھے ہوئے تھے خاقان عباسی صاحب کے ساتھ، اور جس کا جو بتا رہے تھے کہ سسٹم کے اندر کیا کیا خرابی ہیں. اور پھر وہی فواد حسن فواد صاحب آج وہ یکایک جو ہیں وہ نگران وزیر بن جاتے ہیں. تو کیا ہوا؟ تو نگران وزیر جب بن گئے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کا اثر و رسوخ آج کی نگران حکومت پر بھی قائم ہے. یہی ہوا نا. اور اس کا اثر ہمیں الیکشن میں بھی نظر آئے گا. اور پھر آپ پنجاب میں دیکھ لیجئے، جو پاکستان مسلم لیگ نون کی کا جو سمجھتی ہے کہ ہمارا میدان ہے، اس میدان کی حکومت دیکھ لیجئے. جناب محسن نقوی صاحب، جناب ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں عامر میر صاحب، اور یہ سب لوگ وہ ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہونے اور کسی نہ کسی درجے میں اس کے خلاف یا اور دوسری پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہونے کی شہرت رکھتے ہیں. اچھا. اور پھر باقاعدہ اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں. ہمارے عامر میر صاحب تو کئی دفعہ اظہار کر چکے ہیں. تو جب عالم یہ ہو تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے تو آپ اس کے لیے تو موسم بہار ہے نا. لیکن حبیب صاحب بلاول بھٹو صاحب گلے تو کر رہے ہیں، اب گلہ دور کرے گا کون؟ دیکھیے، یہ گلہ دور کرنے کے لیے ہم سب کو کوششیں کرنی چاہیے، اور شاید خود بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ گلہ تو پھر پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے نا. جی دیکھیے، اس وقت پی ٹی آئی کو تو آپ چھوڑ دیجئے نا. پی ٹی آئی کے لیے تو لیول
پلینگ فیلڈ کیا انہیں فیلڈ ہی مل جائے تو بڑی بات ہے. انہیں اس وقت تو انہیں لیول ہو رہے ہیں وہ ان کے وہ ان بیچاروں کا اس وقت کا نہ لینے میں نہ دینے میں کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ آگے بڑھے نا. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ الیکشن کے بارے میں ان کی پارٹی ایک فنڈامنٹل پوزیشن پہ آ جائے. کبھی وہ کہتے ہیں 90 دن, کبھی وہ کہتے ہیں 120 دن, کبھی آج وہ جیسے فرما رہے ہیں کہ صرف الیکشن کمیشن تاریخ دے سکتا ہے. بھائی آپ کسی ایک پوزیشن پہ آ کر کھڑے تو ہو جائیں نا, بار بار اپنا بیان جب آپ اس پوزیشن پہ آ جائیں گے, کیونکہ آپ کا ایک بیان آتا ہے ساتھ ہی والد بزرگوار کا ایک بیان آ جاتا ہے, تو اب اسی میں ہم ڈسرن کرتے رہتے ہیں کہ اصل بات کہاں پہ. لیکن بعض اوقات ایک دفعہ مولانا فضل الرحمان صاحب اجلاس جب پی ڈی ایم یاد ہے آپ کو, جب اس وقت حکومت نہیں بنی تھی, یعنی پاکستان صاحب کی حکومت تھی, تو اس کے خلاف ابھی ارینجمنٹ ہی چل رہا تھا, تو اس میں کچھ آصف علی زرداری صاحب نے کچھ انہوں نے کہا کہ آپ بلاول بھٹو سے بات کریں. تو پھر مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو صاحب سے اور مریم نواز صاحبہ سے بات کی اور ان سے ملے بھی. تو میں نے کسی سے پوچھا, میں نے کہا جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ فیصلے یہاں سے آئیں گے؟ تو وہاں سے جواب آیا کہ جناب ہمیں پتہ ہے فیصلے کہاں سے آنے ہیں, بچوں کے سروں پر دستِ شفقت بھی تو رکھنا ہے. اچھا, تو گویا اس وقت بھی پھر اگر تو بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ پوزیشن قبول کر لیں کہ جناب والد بزرگوار کا بیان جو ہے اس کو پالیسی بیان سمجھا جائے گا. دیکھیے سیاست ہو جو یا کوئی بھی تنظیم ہو, اس کے دو اسٹیئرنگ نہیں ہو سکتے, وہ ایک ہی ہینڈل سے. انہوں نے تو بڑا کلیئر کہا ہے حبیب صاحب کہ گھر کے فیصلوں میں والد کا پابند ہوں, سیاسی فیصلوں میں پارٹی کے فیصلوں کا پابند ہوں. ابھی اس فیصلے کی توثیق ہوگی, اب لاہور میں سی سی ان کی ہے, جب یہاں پہ توثیق ہوگی تو اس کے بعد. اچھا ایک اور بھی چیز ہے حبیب صاحب, پیپلز پارٹی اب گزشتہ روز بھی یہ خبر آئی کہ اب اتحادی جماعتوں سے بھی رابطہ کیا جائے گا الیکشن کے بروقت انعقاد کے معاملے پر, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کا ٹاسک جو ہے یا ان سے بات چیت کا ٹاسک بلاول بھٹو صاحب کو دیا گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ تمام اتحادی جماعتوں کو ایک پیج پر لے آئیں گے, لے پائیں گے؟ دیکھیے آپ کون سی جماعت کے بارے میں کہہ سکتی ہیں کہ وہ الیکشن کہے گی کہ الیکشن نہ ہو؟ نون لیگ کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں. دیکھیے نہیں, کوئی کہے گی تو کوئی نہیں اس بات کو. آپ جس سے بھی بات کریں گے وہ کہے گا جی ہاں جی دستور کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے. میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ لطیفہ سناؤں کہ جو مجیب الرحمان شامی صاحب 1977 کی تحریک میں بڑے وہ ایک اس صف کے اخبار نویس تھے جو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تھے, اور پاکستان جو قومی اتحاد جو اس وقت تھا PNA, اس کی قیادت کے ساتھ ان کا بڑا ربط و ضبط تھا. ایک وقت ایسا آیا اس تحریک میں کہ جب مارشل لاء کے قریب بات پہنچ رہی تھی تو انہیں بھیجا گیا مجیب الرحمان شامی صاحب اور زیڈس فلیری مرحوم, وہ دونوں گئے, اور اس وقت کے بڑے لیڈر مشہور تھے وہ اصغر خان, ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان صاحب. اصغر خان صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا زیڈس فلیری صاحب نے کہ جناب اگر آپ نے اپنی ضد برقرار رکھی کہ بھٹو کو ہٹایا جائے اور پھر جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں, تو ایسی صورت میں تو مارشل لاء لگ جائے گا. تو ایسا کرتے ہیں کہ آپس میں مذاکرات کامیاب کر کے ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں. تو اصغر خان صاحب نے کیا کمال کی بات کہی, انہوں نے کہا کہ کیسے دستور ٹوٹے گا؟ کہا جی مارشل لاء لگ جائے گا. انہوں نے کہا دستور اس وقت ٹوٹے گا جب ہم کہیں گے کہ دستور ٹوٹا. جی ہم یہی کہتے رہیں گے نہیں دستور تو نہیں ٹوٹا. تو مصیبت یہ ہے کہ ہماری اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون, وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ دستور ٹوٹا ہی نہیں, الیکشن میں تاخیر ہوئی نہیں. مطلب وہ جو 90 دن کا جو آپ دیکھیں 2 صوبوں کے الیکشن میں ہمارے سامنے ہوا نا سب کچھ, ہمارے سامنے دستور کا حکم جو ہے وہ اس کو نہیں مانا گیا, پھر عدالت کا حکم نہیں مانا گیا, اور پھر عدالت پر ہی غیر آئینی اور غیر جمہوری ہونے کی تہمت لگا دی گئی. ہمارے سامنے ہی تو یہ سب کچھ ہوا نا, ہماری یادداشتوں کا حصہ ہے, اور ٹی وی کے سارے پروگرام نکال لیں. تو وہ تو کیسے کہیں گے کہ دستور ٹوٹا ہوا ہے؟ یہ تو آپ کا میرا مسئلہ ہے نا, بلکہ ہم کہیں کہ جناب ہمارا حق رائے دہی کہاں گیا. تو پہلے, اور اسی طرح آپ کسی ایک بال کی کھال سے آپ یہ اخذ بھی کر سکتی ہے, پیپلز پارٹی بھی اخذ کر سکتی ہے. پیپلز پارٹی میں بڑے بڑے ذہن رساں ہیں, ہمارے جناب رضا ربانی صاحب
बिल्कुल एक गैर जमहूरी चीजों पे दस्तखत कराते हैं रोती हुई, और साथ बाहर आके कहते हैं मैं रो रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल। साथ रो रहे होते हैं, साथ दस्तखत कराते हैं। आप जरा तसव्वुर फरमाइए ना। ये तो फिर तजाद है ना। देखिए यही तो तजाद हमारी मुसीबत, हमारी जान का आजार बना हुआ है ना। तो इस वजह से अब प्रॉब्लम ये कि आप एक जगह आके सब के सब फंसे हुए, और सिर्फ एक खौफ क्या है कि तहरीक इंसाफ नहीं आ अभी तो लंदन में भी एक अहम इजलास हुआ है नवाज शरीफ साहब की ज़र सदारत, जिसमें अहम फैसले जो हुए हैं वो अब सामने आ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से अपील दायर करने का फैसला भी हो गया है, और ये भी बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को अब आ रहे हैं फाइनली पाकिस्तान। गो के अभी ये डेट ही है, इससे पहले भी कई तारीखें आई हैं, लेकिन आपको लगता है कि 21 अक्टूबर हतमी? देखिए नवाज शरीफ साहब अगर वापस आ रहे हैं तो इसके लिए आपको फिर एक और मफरूज़ा कायम करना होगा। अच्छा, वो मफरूज़ा है कि फिर इलेक्शन हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब उस सूरत में ही वापस आएंगे जब उन्हें यकीन दिला दिया जाएगा कि इलेक्शन होंगे, और फिर इलेक्शन में ये भी उन्हें यकीन होगा कि वो जीत जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में बाज़ औक़ात इलेक्शन इस तरह भी लड़ा जाता है कि बाहर से आने वाले लीडर्स को पहले ही पता होता है कि हम इलेक्शन लड़ें या ना लड़ें हम जीत जाएंगे। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब जब तशरीफ लाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो माहौल है वो साफ बता रहा है कि उन्हें इलेक्शन जीतने का यकीन भी होगा। कल जावेद लतीफ साहब ने भी कहा था 16 सितंबर के बाद सुनहरा दौर शुरू हो जाएगा। अब दूसरी बात इसके साथ ये है कि जो माजी में जो जब यानी कहा जा रहा है कि उमर अता बंदयाल साहब की वजह से वापस तशरीफ नहीं ला रहे, तो देखिए उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, और उस वक्त क्या हुआ, जनाबे जो हमारे हमजा माफ कीजिएगा सलमान शहबाज साहब को क्या लंदन में बैठे बैठे जमानत नहीं मिली कि आप तशरीफ लाएं? क्या इसहाक डार साहब को लंदन में बैठे बैठे ये सहूलत नहीं मिली? जी मिली थी ना, तो अब भी मिल जाएगी। तो उस वक्त मेरिट पर अगर अब उस वक्त कोई उमर अता बंदयाल साहब ने तो नहीं दी थी ना, तो कहीं और मिल गई थी बस, तो और अदालती सिस्टम में मिल गई थी, तो अभी ने भी मिल जाएगी। इसमें कौन सा अलग यानी आप समझ रहे हैं कि जनाब उमर अता बंदयाल साहब जो थे, उमर अता बंदयाल साहब जो थे वो बहुत बड़ी रुकावट थे, ऐसा तो नहीं था। देखिए उसमें बहुत सारे दीगर अनासर भी इस फैसले के अंदर, इस फैसले की तह में बहुत सारे अनासर कार फरमा है। कुछ का नाम मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया है, कुछ मैं अभी बोल नहीं सकता। अच्छा, अभी सब दो बड़े चैलेंजेस हैं नवाज शरीफ साहब के सामने, एक तो केसेस और दूसरा नून लीग की जो पॉपुलैरिटी है जिसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है पीडीएम की 16 माह की हुकूमत के नतीजे में। तो ये इन दो चैलेंजेस से वो किस तरह से निपटेंगे? देखिए इस वक्त जो इलेक्शन होना है वो अगर पीडीएम की किसी जमात ने जीतना है तो आपके ख्याल में उसने ये बताना है कि हमने देखे डॉलर को कहां से हम 150 से 180 से पकड़ा था और हम 330 पे छोड़ के गए थे। हाँ। क्या ये बताएंगे? क्या ये बताएंगे कि हमने चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत भी खुद दी थी और फिर उसके बाद हम खुद ही आ गए थे, फिर चीनी भी महंगी हो गई थी। अपने भाई की हुकूमत से लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे। नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो इलेक्शन जीत जाएंगे, दैट्स इट। अच्छा हाँ, आप इतनी बाल की खाल क्यों, आप इतनी बाल की खाल क्यों उतार रही हैं? ये इतना सिंपल है हबीब साहब? पाकिस्तान में चीजें सिंपल होती हैं। अच्छा जी, ब्रेक का वक्त नहीं हो गया? ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे नाज़रीन, बाद ब्रेक पर आएंगे तो हम बात करेंगे कि इलेक्शन की डेट कौन देगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा या फिर सदर मुमलिकत, इस बात का फैसला नहीं हो पा रहा, और इस हवाले से ऐवान सदर में हम देख रहे हैं नशिस्त पर नशिस्त हो रही है। आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से आइनी माहिरीन ने 40 मिनट तक मुलाकात की और उन्हें आइनी निकात पर ब्रीफिंग दी। ज़राए का कहना है कि सदर ने इंतखाबात की तारीख देने के हवाले से अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया और सदर किसी भी वक्त इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ सदर आरिफ अलवी से निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान साहब ने 1.5 घंटा तवील मुलाकात की। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ से भी सदर से इंतखाबात की तारीख का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है और इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ की जानिब से सदर को 2 खतूत भी इरसाल किए जा चुके हैं। प्रोग्राम में हैं सरबराह पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब। अहमद बिलाल महबूब साहब, कुछ लोगों का ये मानना है कि चूंकि नई मरदमशुमारी नोटिफाई हो चुकी है तो जब तक आइन के आर्टिकल 51 के तहत हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक सदर मुमलिकत तो क्या इलेक्शन कमीशन भी डेट अनाउंस नहीं कर सकता। क्या ऐसा ही है? बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरे ख्याल में आइन के अंदर हल्का बंदियों का कोई जिक्र नहीं है।
आइन के अंदर आर्टिकल 51(5) में जो जिक्र है वो सिर्फ इतना है कि जब नई मरदमशुमारी अनाउंस हो जाए तो नई आबादी की बुनियाद पे आप कौमी असम्बली की नशिस्तें सूबों के दरमियान तकसीम कर दें, बस इतना लिखा हुआ है उसके अंदर। अच्छा, इसलिए मैं समझता हूँ कि आइन के अंदर जो वाजे लिखा हुआ है 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने की प्रोविजन, वो इतनी डोमिनेटिंग है कि इंतखाबात की तारीख 90 दिन के अंदर मुकर्रर न करना, ये मेरे ख्याल में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो हल्का बंदियां हैं वो कानून के तहत ज़रूरी हैं, लेकिन अगर ये आइनी तकाजा इस वक्त सामने ना आया होता तो फिर ये यकीनन हल्का बंदियां करवा लेते। लेकिन इस वक्त चूंकि ये 90 रोज में इंतखाब कराना ज़रूरी है आइन के मुताबिक, लिहाजा इसको मौखर करें और ये बाद में कर लें, अगले इंतखाबात पे काम। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपकी राय में फिर सदर को जारी कर देना चाहिए इलेक्शन का कागज या फिर इलेक्शन कमीशन को ही जारी करना होगा? मेरी राय में तो सदर ममलकत का इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का या तारीख जारी करने का जो केस है वो निस्बतन कमज़ोर है। अच्छा, वो कमज़ोर इसलिए है, दो वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि आपका जो आर्टिकल 48(5) है जिसके तहत सदर ममलकत को ये इख्तियार वो समझते हैं कि हासिल है कि अगर सदर कोई असम्बली को डिसॉल्व कर दें तो फिर सदर ममलकत ही नई असम्बली की इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करेंगे। तो इसके बारे में इख्तलाफ यह है कि सदर ममलकत ने तो ये असम्बली डिसॉल्व ही नहीं की, ये असम्बली तो डिसॉल्व हुई है वजीर आज़म के कहने पे जी। ये वैसे ही है जैसे सदर ममलकत चूँकि केयरटेकर गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं तो ये कहा जाए कि अपॉइंटमेंट सदर ममलकत ने की है केयरटेकर गवर्नमेंट की, वो सदर ममलकत के नाम से तो होती है लेकिन सदर ममलकत नहीं करते। तो इसलिए वो कहा गया है कि आर्टिकल 58(2) के अंदर जो कौमी असम्बली की तहलील का जिक्र है, जो जब किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन कामयाब हो जाए और नया वज़ीर आज़म बार बार कोशिश के बावजूद मुंतखब ना हो पा रहा हो तो फिर सदर ममलकत अपनी सवाबदीद पे कौमी असम्बली डिसॉल्व कर सकते लेकिन हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, बिल्कुल आपका आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक है कि 58(2) में जो सूरत आपने बताई कि वहां पे सदर असम्बली डिसॉल्व करेगा, लेकिन ये देखिए कि अगर हम 2008, 2013, 2018 के जब नोटिफिकेशंस देखते हैं जो जारी किए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिसमें इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान था, तो एक नोटिफिकेशन में कहा गया सिर्फ सदर, दूसरे का जो इलेक्शन था 2013 का उसमें कहा गया सदर और गवर्नर्स ने ये फैसला किया है। उसके बाद 2018 में अगेन सदर। तो सदर ने, और इन तीनों सूरतों में सदर ने असेंबली नहीं तोड़ी थी। जी, और मेरे ख्याल में हम आइन और कानून की जिस बारीक बीनी में अब मुब्तला हो गए हैं जी, वो उस ज़माने में नहीं थे। और उस ज़माने में आप देखें तो हमारा जो इलेक्शंस एक्ट है 2017 उसके भी सेक्शन 57 में यही जिक्र था कि सदर ममलकत ये तारीख देंगे इलेक्शन कमीशन के साथ मशवरा करके, उसको भी अब बदल दिया गया है। लेकिन एक दूसरी अब बारीक बीनी की बात यह है, वो ये है कि क्या सदर ममलकत अगर तारीख देना चाहें तो क्या वो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट की हैसियत से खुद से काम कर सकते हैं या उनको वजीर आज़म के मशवरे का पाबंद होना होगा। तो मैं ये भी समझता हूँ कि चूँकि एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट नहीं है तो उनको अगर मान भी लिया जाए कि 48(5) उन पर लागू होती है तो फिर उन्हें वजीर आज़म के मशवरे का इंतजार करना होगा। वो खुद से नहीं दे सकते, वो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट नहीं है। अहमद बिलाल महबूब साहब, फिर ये जो सूरत है जो बनती हुई नजर आ रही है कि सदर अगर तारीख ना दे पाए, इलेक्शन कमीशन तारीख ना देना चाहे, तो फिर क्या होगा? फिर हम इलेक्शन किससे मांगेंगे? हमें इस सूरत हाल का सामना यानी जब से हमारा दस्तूर बना है उस वक्त से कभी नहीं हुआ। ये तो पहली बार, वो जो आपने कहा कि बारीक बीनी और बाल की खाल जो हम उतार रहे हैं, ये तो उसके अंदर ये तो मुंह शुगाफियां हैं हमारी। फिर कोई तीसरी अथॉरिटी है कि हमें वो इलेक्शन दे सके? ये बिल्कुल अच्छा सवाल है और उसकी अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, जब देखिए आईनी मामलात में इख्तलाफ राय हो जाए और उसकी इंटरप्रिटेशन कोई एक इदारा एक से कर रहा हो
وہ کچھ دوسرے ماہرین دوسری طرح سے کر رہے ہوں، تو پھر کوئی ایسی انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے جو سب پہ بائنڈنگ ہو، تو وہ سپریم کورٹ ہی کر سکتا ہے. تو سپریم کورٹ لیکن احمد بلال محبوب صاحب، سپریم کورٹ نے 14 مئی کا فیصلہ بھی تو دیا نا، وہ تو کسی نے مانا ہی نہیں. تو اب بھی اگر سپریم کورٹ دے دے اور پھر بھی نہ مانا جائے تو پھر کیا کریں گے اب؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ تو فیصلہ تو دے نا، مانا جائے یا نہ مانا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ اس کے نہ ماننے کا امکان بہت ہی کم ہے. اچھا، وہ وجوہات موجود نہیں ہیں. پہلے بڑی وجہ وہ بھی کوئی جسٹیفائڈ نہیں تھی، لیکن ایک حد تک کہہ سکتے ہیں جسٹیفائڈ تھی کہ وہ 2 صوبوں کے اندر الیکشن کا معاملہ تھا اور کہہ رہے تھے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہیں ہوگی کہیں نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ. اب وہ صورت بھی نہیں ہے اور بجٹ پاس ہو چکا ہوا ہے، بجٹ الیکشن کمیشن کے پاس ہے اور کوئی ادارہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم سیکیورٹی کے لیے فورسز مہیا نہیں کر پائیں گے. تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کو یہ دھڑلے سے حکم جاری کرنا چاہیے، انٹرپریٹیشن کرنی چاہیے، اور پھر وہ لوگ کٹارے میں کھڑے ہوں گے جو اس کو اگر نہیں مانیں گے تو. جی، لیکن پہلے بھی تو کٹارے میں کھڑے ہی نہیں کر پائی سپریم کورٹ. لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا اس ہم دفعہ زیادہ اسٹرانگ ہے اس کے حق میں اس وقت احمد بلال صاحب، محبوب صاحب، بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے صدر آصف علی زرداری سے منسوب بھی ایک بیان سامنے آیا کہ معیشت کمز فرسٹ، یعنی پھر سیاست ہوتی رہے گی. وہ کہہ رہے ہیں الیکشن سے پہلے معیشت کو ٹھیک کر لیا جائے. تو کیا یہ پاسبل ہے دستوری طور پہ، قانونی طور پہ یا سیاسی طور پہ؟ کیا ہمارے حالات اس بات کی اجازت دیتے؟ نہیں، قطعاً نہیں دیتے. آئین کے تحت یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے احتساب پھر انتخاب. خواہشات تو کئی ہو سکتی ہیں اور آپ کے خیالات بھی کئی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم مادر پدر آزاد نہیں ہیں اور ہمارا ایک آئین ہے تو ہمیں آئین کے تقاضوں کے مطابق چلنا ہوگا، اور وہ تو یہ کہتا ہے کہ 90 روز میں انتخاب ہوگا. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کی بہتری کا بھی آغاز، نقطہ آغاز الیکشن سے ہی ہوگا. لیکن احمد بلال محبوب صاحب، کل تو یہ کہا گیا کہ الیکشن کی تاریخ دے کر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سیاسی ہیجان پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صدر صاحب جو کوشش کریں الیکشن کی ڈیٹ دینے کی، صدر صاحب اگر یہ کریں گے تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ اس سے ہیجان اور انتشار ہی پیدا ہوگا. اچھا، فائدہ کو ہوگا نہیں. نہ اسے الیکشن کمیشن قبول کرے گا، نہ حکومت قبول کرے گی. تو ان کا فیصلہ سوائے اس کے کہ کثر صدارت کو مزید بے توقیر کیا جائے اور کوئی فائدہ ہوگا نہیں، کیونکہ قانونی طور پہ اس کے میرے خدائے میں تو اس کا اختیار نہیں رکھتے. ٹھیک. تو کیا صدر کا ایک اختیار یہ بھی تو ہے کہ وہ ریفرنس بھیج سکتے ہیں سپریم کورٹ کو. تو کیا وہ از خود کوئی ریفرنس بھیج سکتے ہیں، صدر سپریم کورٹ کو بھیج دیں، یا پھر اس کے لیے بھی انہیں حکومت کی مدد چاہیے ہوگی، یعنی موجودہ نگران حکومت کوئی سمری پٹ اپ کرے جس کو سوال کی صورت میں صدر سپریم کورٹ کی طرف بھیج دیں؟ دیکھیے ہماری بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت خرابیاں پیدا ہوئی ہیں جب صدر کے اختیارات ہوا کرتے تھے، تو اس سے بہت انتشار ہوتا تھا اور ٹینشن رہتی تھی. تو اب یہ طے ہو چکا ہے کہ صدر صرف جہاں واضح طور پہ لکھا ہو کہ یہ ان کی ڈسکریشنری پاور ہے، تو اس کے علاوہ کوئی پاور ان کے پاس نہیں ہے. ان کو انتظار کرنا ہوگا کہ وزیر اعظم کی ایڈوائس آئے تو وہ ایکشن کرے. خود سے اگر ان کا دل کر بھی رہا ہے تو وہ اس دل پہ جو ان کی خواہش ہے اس پہ قابو پائیں. یہ میرے خیال. لیکن احمد بلال محبوب صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کی ایڈوائس آئے، تو نگران وزیر اعظم تو خود الیکشن کمیشن کے ماتحت ہوتا ہے. کیا وہ ایڈوائس کر سکتا ہے صدر کو کہ فلاں تاریخ کو الیکشن کروا دیا جائے؟ اگر یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر صدر صاحب ایکٹ کریں گے تو وزیر اعظم کے کہنے پہ کریں گے. وہ الیکشن کمیشن کے ماتحت تو نہیں ہوتا، لیکن وہ چند معاملات ایسے ہیں جن پہ فیصلہ کرنے سے پہلے مثلاً تبادلے اور پروموشن وہ الیکشن کمیشن سے منظوری لیتا ہے، وہ ماتحت نہیں ہوتا. لیکن یہ اس معاملے میں تو الیکشن کی تاریخ اس لیے نہیں دے سکتا، اور میرا خیال ہے صدر مملکت بھی اس پہ غور فرمائے تو نہیں دے سکتے. خود اس قانون پہ دستخط کر چکے ہیں جس کے اندر الیکشن کمیشن کو ابھی حتمی اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ مقرر کرے. تو اب یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ اسی قانون کو خلاف ورزی کریں جس پہ وہ خود سائن کر چکے ہیں. تو بلال صاحب یہ بھی ذرا فرما دیجئے گا کہ اب ہماری کورٹ میں بھی جب تبدیلی آنے والی ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب فائز عیسیٰ صاحب تشریف لے آئیں گے،
تو کیا ان کا ماضی آپ ذہن میں رکھیں، ان کے خطوط آپ وہ لکھتے رہے ہیں، پھر الیکشن کے حوالے سے انہوں نے ایک تقریب میں فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، تو کیا سپریم کورٹ، وہ سپریم کورٹ جس کے چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے، وہ الیکشن کے بارے میں کھل کر اور آگے بڑھ کر کوئی فیصلہ کرے گی؟ کر سکے گی، کر سکتی ہے، کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو ماضی میں بھی بہت بولڈ فیصلے دینے کی شہرت رکھتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے ان طاقتوں کے خلاف بھی انہوں نے فیصلے دیے ہیں اور پھر اس کی سزا بھی بھگتی ہے جن کے بارے میں فیصلہ دیتے ہوئے گھبراتے ہیں. تو اس لیے ہمیں حیران کر سکتے ہیں آنے والے دنوں چیف جسٹس صاحب. بالکل، بہت سارے لوگ ان سے کافی ایکسپیکٹڈ فیصلوں کی توقع بھی کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبیب صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایوان صدر اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا. میرا تو خیال ہے کہ توازن ایوان صدر کا معاملہ نہیں ہے، ہمارا پورا نظام ہی اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پایا. اچھا، مطلب آپ دیکھیے کہ ہماری جو پارلیمنٹ، جو دفن شدہ پارلیمنٹ ہے، اس پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ طور پر کیا قراردادیں پیش نہیں ہوئی کہ 2 صوبوں میں الیکشن نہیں کروایا جائے گا؟ کیا وہاں پر عدالت کے فیصلے کا مذاق نہیں اڑایا گیا؟ کیا ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں اور پھر جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں، پھر الیکشن کمشنر ہیں، کیا ان سب نے الیکشن کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی 2 صوبوں کے اندر الیکشن میں، جو آئین کا بالکل دستوری طور پر واضح حکم تھا؟ تو جب ایسی صورت ہو، تو جب پورے کا پورا نظام ہی دستور کے اگینسٹ چلتا ہوا نظر آئے، تو اس میں ایوان صدر پر عدم توازن کا الزام لگانا تو مجھے نہایت نامعقول بات لگتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایوان صدر، چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ ایوان صدر میں کے مکین کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے، تو پھر وہ ایوان صدر کیا مانگ رہا ہے؟ وہ آپ کے دستور کی طرف ہی تو اشارہ کر رہا ہے. وہ آپ کا دستور پڑھ کے ہی تو اپنے اختیار کشید کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ کوئی دوسری کتاب تو نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی پی ٹی آئی کا منشور تو نہیں پڑھ رہے نا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ صدر نے ایسا کرنا ہے یا صدر نے ویسا کرنا ہے. وہ تو سمپل سی بات ہے، سبز کتاب پڑھ رہے ہیں، اسی میں سے حکم کشید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی میں سے راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم اپنے صدر کو اتنا بے توقیر کیوں کریں کہ ہمارا صدر جو ہے چیف الیکشن کمشنر کو بلائے تو چیف الیکشن کمشنر اس کے پاس نہ جائے؟ یہ ریاست کا نظم ہے یا کیا ہے؟ ٹھیک. تو جب ہم نے پورے کے پورے نظام کو ہی بگاڑ کے رکھ دیا ہے، تو آپ ایوان صدر پہ ایوان صدر پہ کہ صدر عارف علوی صاحب کو آپ داد دیں کہ وہ کسی نہ کسی اس نظام کو سیدھا رکھنے کی اور واپس پٹری پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک، ایک بریک ہم یہاں پہ لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ملک کے معاشی معاملات. ویلکم بیک ناظرین. خبر یہ ہے کہ ایف بی آر نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ڈیوٹی اور ٹیکس میں اضافے کا مطالبہ مسترد کر دیا، اور ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے برآمدات اور ملکی مارکیٹ میں مال اور خدمات کے ذریعے اضافی ٹیکس کا مطالبہ کیا. عالمی مالیاتی ادارہ 200 ارب روپے کے محصولات بڑھانے پر زور دے رہا ہے، جبکہ ایف بی آر نے ٹیکس شرح بڑھائے بغیر رواں سماہی 30 ارب روپے اضافی حاصل کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں ترسیلات زر کم ہو رہی ہیں. وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جولائی اور اگست کی ترسیلات زر 3 ارب ڈالر سے کم ہو کر 2 ارب ڈالر پر آ گئی ہیں. سنو نیوز اسلام آباد کے نمائندے عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایف بی آر والا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، ایف بی آر کا معاملہ یہ ہے کہ جو عام آئی ایم ایف پروگرام میں ہے تو جو ٹیکس کلیکشن ہے اس پہ آئی ایم ایف کی گہری نظر ہے. تو آئی ایم ایف کا یہ اندازہ ہے کہ جو پاکستان کا اس دفعہ فسکل ڈیفیسٹ ہے نا، بجٹ خسارہ، وہ بڑھے گا. تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ کی امپورٹس بڑھ رہی ہیں اور ان پہ ڈیوٹی لگائیں، امپورٹس کو ذرا کنٹرول کرے، خاص طور پہ جو ہے اس پہ کافی زیادہ ریونیو اکٹھا ہو سکتا ہے. تو 200 ارب روپے اضافی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس لگائیں، اور یہ جو آپ کا بجٹ خسارہ اگر بڑھتا ہے تو یہ 200 ارب روپے کی ایکسٹرا انکم ہونی چاہیے. اس پہ جو تجویز زیر غور ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ صدارتی آرڈیننس لگا دیا جائے، کیونکہ اسمبلی تو ہے نہیں اس ٹائم. لیکن ایف بی آر کا خیال ہے کہ وہ ان کے پاس انتظامی ایڈمنسٹریٹو میئرز ایسے ہیں کہ وہ ٹیکس کلیکشن کو بڑھانے کے لیے لے سکتے ہیں. آرڈیننس جاری نہ کریں یا آئی ایم ایف کہہ رہا ہے؟
نہیں IMF تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نئے ٹیکس میئرز لیں, تو اس کے لیے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کر دیں, جبکہ FPR یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں ان کے پاس, وہ انہیں استعمال کر کے ٹیکس کلیکشن جو ہے جس سیکٹر میں مزید ٹیکسز لگانے ہیں انہیں ہم لگا سکتے ہیں, کیونکہ کئی سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پہ مزید شاید ٹیکس لگائے جائیں گے, اور وہ کیونکہ ہر مہینے کی پرفارمنس دیکھ رہے ہیں, 2 مہینوں کی پرفارمنس ٹیکس کلیکشن میں اتنی اچھی نہیں ہے. IMF چاہتا ہے کہ ذرا ٹیکس کلیکشن کو زیادہ بڑھایا جائے تاکہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اسے ود ان ریچ رکھا جا سکے. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ترسیلات زر یعنی باہر سے جو ہمارے پاکستانی ملک میں پیسہ بھیجتے اس میں بھی کمی آ رہی ہے؟ دیکھیں اس میں بہت بڑی ایک کمی آئی ہے. یہ رواں مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں نا صرف 4 ارب 10 کروڑ ڈالرز آئے ہیں, جبکہ پچھلے سال کے جو پہلے 2 ماہ تھے ان میں 5 ارب 25 کروڑ ڈالرز آئے تھے. تو یہ بہت زیادہ کمی ہوئی ہے, یعنی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 1/3 جو ہے کم آئے ہیں. جی یہ تقریباً 20% کی کمی ہوئی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ایک گرے مارکیٹ ایگزسٹ کرتی ہے, کیونکہ ایک انٹر بینک ریٹ ہے, ایک اوپن مارکیٹ ریٹ ہے, اور ایک پھر گرے مارکیٹ کا ریٹ ہے جو 25 سے 30 روپے ان دونوں مارکیٹ سے زیادہ ہے. اس میں بہت زیادہ جو ہے ریمیٹنسز آ رہی ہیں. تو اس پہ جو اسٹیٹ بینک کو کافی زیادہ پریشرائز کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ گرے مارکیٹ کو ختم کرے. IMF کا بھی مطالبہ ہے کہ گرے مارکیٹ کو ختم کرے. اب جو یہ آپریشن کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اس کی وجہ سے کافی جو بہتری نظر آ رہی ہے. تو یہ اگر کم ہوگی تو آپ کی ریمیٹنسز بڑھ جائیں گی, اور اس سے آپ کو جو ہے یہ تقریباً 3 ارب ڈالر تھی ایک سال پہلے, ہر بات 3 ارب ڈالر. لیکن مسئلہ یہ ہے 2 ارب ڈالر رہ گئے ہیں. یہ جو کتنا ٹائم لگے گا, اصل تو بات یہ ہے کہ ہم کیا روپے کو, ہمارا تو روپیہ ایک وائلڈلی موو کر رہا ہے نا. کچھ دن پہلے یہ 330 روپے پہ تھا, اب آپریشن ہوا ہے تو یہ 300 سے نیچے چلا گیا. اتنی وائلڈ موومنٹ میں جو باہر والے لوگ ہیں عامر سیال, وہ تو عام طور پہ پیسے بھیجنے سے گریز کرتے ہیں کہ پہلے اس کی کہیں قدر کو ٹھہر لینے دیں. جی بالکل آپ نے درست کہا, یہی اصل میں وجہ ہوتی ہے کہ یہ غیر یقینی کی صورتحال ہے, یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے. تو اسے جتنی جلدی وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک ختم کرتے ہیں اتنا بہتر ہوگا. اور خاص طور پہ جو فارن ایکسچینج کمپنیز ہیں ان کا کردار بڑا ڈیوبیس ہے. انہیں اگر ریگولیٹ کر رہے ہیں اچھے طریقے سے تو یہ غیر یقینی صورتحال جیسی ختم ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ ریمیٹنسز بڑھ جائیں گی, کیونکہ ہم ایک سال پہلے 3 ارب ڈالر پر منتھ کی ریمیٹنسز لے رہی تھی, اس میں 1 ارب ڈالر مائنس ہو گیا. اس پہ IMF نے بھی بہت دفعہ کہا کہ اس چیز کو ٹھیک کریں. یہ اسٹیٹ بینک کیا کر رہا ہے, گرے مارکیٹ کیوں ایگزسٹ کر رہی ہے, تو گرے مارکیٹ کو ختم کریں تاکہ یہ ریمیٹنسز بڑھیں, لیگل انفلوز بڑھیں گے تو ہماری حالت بہتر ہوگی. یہ بتائیں کہ جو خبریں آ رہی ہیں بینک لاکرز پہ جانا ہے, یہ اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ دیکھیں یہ تو پہلے دن سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے اس پہ جو ہے کچھ بینکرز کی بھی انوالومنٹ ہے, اور کچھ فورن ایکسچینج کمپنیز جو ہیں ان کی بھی انوالومنٹ ہے. تو اب جو جتنی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں تو ان کا گٹ جوڑ ایک نیکسس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اور یہ جو کیش ہے اسے رکھا گیا مختلف جگہوں پہ, لاکرز پہ رکھا گیا ہے, اور اسے کئی جگہ اور جگہ پہ رکھا گیا. تو جب اب چھاپے پڑنا شروع ہوئے تو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں, اب کھل کر یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. بہت شکریہ عامر سیال, آپ ہمارے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے